ٹھیک ہے کہ جس بندے پر مصیبت آئی، پریشانی آئی، دکھ آیا، جس مرد اور عورت کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا جس بڑے آدمی کو یا بچے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، تکلیف تو ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، معاملات اچھے نہیں ہیں، یا جسمانی طور پر پریشانی ہے، تو اس پریشانی میں کرنا کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت دی ہے کہ ہمیں کس انداز کے ساتھ جینا ہے؟ کتنے خوبصورت بات کہی نبی علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا درجہ دیا ہے اسے۔ کیا جب نبی علیہ السلام غار کے اندر ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں، اور دشمن تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے۔ اب غار سے آگے تو کہیں جانے کا راستہ نہیں ہے، بس غار کا منہ ہے، اور باہر چاروں طرف دشمن ہیں، اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ اسی غار میں موجود ہیں تو پھر کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اندیشے کا اظہار کیا، یا رسول اللہ دشمن بہت قریب آ گیا۔ اے پیارے نبی علیہ السلام، دشمن ہمارے قریب آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ہی لفظ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے درج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اعلان آیا ہے، ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں جس میں ہمت بھی ہے، جرت بھی ہے، استقامت بھی ہے، ایمان بھی ہے، کیا فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ فرمایا لا تحزن، کہ ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان جملوں نے نبی علیہ السلام کی، یہ جو جملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف سے آئے ہیں، ان الفاظات نے دنیا کے تڑپتے ہوئے انسانوں کو، دنیا کے دکھی انسانوں کو، دنیا کے پریشان لوگوں کو، اور دنیا میں خوفزدہ لوگوں کو، دنیا میں ڈر گئے لوگوں کو بس ایک حوصلہ دے دیا، اور کیا بتایا اللہ نے کہ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں مشکل وقت میں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر کسی پر مشکل آتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لوگ ذرا سی مشکل آتی ہے رونے لگتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے پیٹنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، ذرا سی مشکل آتی ہے چیخے مارنے لگتے ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے اپنے یار دوستوں کو بلا کے اپنا رونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے الگ الگ لوگوں کے آگے جا کے منتیں کرتے پھرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسخہ کیمیا عطا فرمایا، فرمایا ڈرو نہیں، مشکل میں ڈرو نہیں۔ یہ پہلا نقطہ ہے انسانی زندگی کو عزت سے جینے کا، یہ پہلا فلسفہ ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہو، اگر اس کو کوئی ڈرا رہا ہے اور وہ ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ جیتے جی اپنے آپ کو موت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے بیماری سے تو اس کا مطلب جتنے دن بچے ہیں وہ ان کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے کاروبار سے تو اس کا مطلب جو ترقی کی منازل طے کرنی ہے وہ اس کو ڈوبونے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر کوئی ڈر رہا ہے اپنی اولاد کو سدھارنے سے تو اس کا مطلب وہ ان کو جہنم کی طرف دھکا دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فرمایا کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ گھبرائیں نہیں، آپ ڈریں نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور یہ کائنات کا دستور ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ رب ہوتا ہے دنیا والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ جن کے ساتھ رب کی ذات ہوتی ہے دنیا والے ان کا نہیں کچھ بگاڑ سکتے۔ یہ فلسفہ نبی علیہ السلام نے عطا کیا، حکم دیا امت کو کہ مشکل وقت میں سب سے پہلے کیا کرنا؟ سب سے پہلے اس بات کا یقین رکھنا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور پھر مشکل وقت میں کیا کرنا؟ پھر مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا۔
مشکل وقت میں صبر کے ساتھ وقت گزارنا، اور تیسرا مشکل وقت میں کیا کرنا؟ اپنے دماغ کو، اپنے ہوش و حواس کو ٹھکانے رکھنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ کیا میں کیا کر سکتا ہوں جو ان حالات سے میں باہر نکلوں۔ اسلام نے کہا، نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا میں خوشیاں بانٹنے آیا ہوں، لوگوں کو خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے۔ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں جی مشکل وقت میں؟ ہمارا کوئی عزیز بیمار ہو جائے، کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، اور ایسے کئی منافق صفت لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو کسی کو ملنے کے لیے جائیں گے، پتہ لگے گا بیمار ہے، جاتے ہی کہیں گے اوہ تو پہلے سے بڑا کمزور نظر آ رہا ہے۔ وہ کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بندے کو میں کہہ رہا ہوں اس کا دل ٹوٹ جائے، دل بیٹھ جائے اس کا۔ جو لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں، آج وہ جن کا دل توڑ رہے ہیں، آج وہ جن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل جب ان پر وقت آئے گا انہیں سہارا دینے والا نہیں ملے گا کوئی۔ ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے میں؟ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، ہم ملنے جا رہے ہو بھیا تم تو بہت بیمار نظر آ رہے ہو، یعنی ہم نے اس کی ہمت بڑھانے کی بجائے اس کی ہمت توڑ دی۔ اور یہیں پر بس نہیں کرتے، بیماری کا پوچھیں گے اور پھر کہیں گے ہاں ہمارے تایا جی، ہمارے فلاں ماموں بھی اسی بیماری سے مر گئے تھے۔ یہ کس نے سمجھائی یہ بات؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں۔ مشکل صرف یہی نہیں ہوتی کہ کوئی حکومت کسی حکومت کے مخالف ہو، مشکل صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی سیاستدان آپ کے ساتھ مخالف ہو، مشکل یہ بھی تو ہے کہ آپ کو کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو اور آپ اس نقصان سے جھوج رہے ہوں، اور اس نقصان کے درمیان آپ کو کوئی مجبور کرے کہ فلاں آدمی کے ساتھ جا کے ہاتھ پھیلا لو، آپ اپنی غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے آئیں، یہ بھی تو وہ مشکل ہے۔ اور جب آپ غیرت کی وجہ سے اپنا ہاتھ واپس لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں آسانی پیدا کر دیں گے۔